صبح کے 8 بجے سائم کی آنکھیں دھندلی ہو چکی تھیں۔ جسم دہکتی ہوئی لو میں جل رہا تھا اور ہر سانس گویا اس کے وجود کو اندر سے پھاڑ رہی تھی۔ آسمان سے تیزابی بارش تو تھم چکی تھی، مگر جہنم کی سب سے نچلی تہہ سے خون اور پیپ کی سیاہ اور بدبودار نالیاں اب اس کے جسم میں زبردستی گھس رہی تھیں۔ ہر نالی زندہ زخم کی طرح اس کے اندر سے گوشت اور ہڈیاں چیر رہی تھی اور ہر قطرہ اس کے اندر کی روح کو دہکا رہا تھا۔ اسی لمحے سائم نے دیکھا کہ ایک اور شخص بھی اس عذاب میں مبتلا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میں نے کبھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ سب میرا انجام ہے۔ سائم اس کی آواز سن کر کانپتا ہوا بولا، تم بھی یعنی ہم سب، یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے کیا؟ فرشتے دہکتے ہوئے قریب آئے، ہاتھ میں زنجیر اور دھات کی چھریاں لیے۔ وہ دونوں کے جسموں پر لاتیں اور ضربیں برسانے لگے۔ ہر ضرب میں جیسے گوشت پھٹ رہا تھا، خون اور پیپ کی بوندیں ہوا میں چڑک رہی تھیں اور چیخیں جہنم کی فضاؤں میں گونج رہی تھیں۔ فرشتے کی آواز کانوں میں بجلی کی طرح گونج رہی تھی، یہ ہے نافرمانی کی قیمت، ہر جھٹلایا ہوا ذکر، ہر نہ پڑھا ہوا قرآن آج تمہارے جسم اور روح میں دہک رہا ہے۔ سائم نے زخموں سے لرزتے ہوئے زمین پر رینگ کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی زندگیوں میں قصور کیا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، ہمیں مہلت دے دو، بس کچھ لمحے، کچھ نجات۔ فرشتہ سائم کی یہ بات سن کر بہت غصے سے بولا، تمہارے لیے وقت ختم ہو چکا ہے۔ جیسا تم نے زندگی میں اللہ کے کلام کو نظر انداز کیا، آج وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اب سائم کی چیخیں جہنم کی دیواروں میں گونج رہی تھیں اور وہ اپنے جسم کے ہر حصے میں دہکتی ہوئی آگ اور زنجیروں کی دردناک گرفت میں مبتلا تھا، اور سانس لینے کے ساتھ اس کے وجود میں بے پناہ اذیت پھیل رہی تھی۔ ہر جھٹکے کے بعد اس کی روح تھوڑی سی راحت کی امید میں موت کو پکارتی، اے موت آ جا، مجھے اس اذیت سے آزاد کر دے، بس مجھے لے جا، بس مجھے سکون دے دے موت۔ لیکن پھر اسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 اور 14 یاد آئی، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، تب ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ سائم کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ زمین پر رینگ رہا تھا، خون اور پیپ کی گندی نالیوں کے درمیان اپنی آخری فریاد کر رہا تھا۔ سائم نے جب غور سے اس کی فریاد سنی تو وہ بھی بس موت ہی مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے کانپتے ہوئے سائم سے کہا، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حق کو چھپایا، حق پر طنز کیا اور اللہ کے ذکر کو ہلکا سمجھا۔ میں کبھی یہ نہیں سمجھا اور ہمیشہ دین کو ہلکا جانا، ہلکا سمجھا۔ سائم نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، ہم دونوں نے انکار کیا، ہم دونوں نے نور کو جھٹلایا، اللہ کا نور، اور آج ہم اس روشنی کے بغیر جلائے جا رہے ہیں۔ اسی وقت فرشتہ عذاب دہکتے لہجے میں ان کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں زنجیریں تھیں
اور دونوں کے گوشت و ہڈیوں کو چیر رہی تھیں۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اب یاد آیا؟ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ ہر جھٹلایا ہوا ذکر، ہر نظر انداز کیا ہوا حق تمہیں یہاں لا کر پکڑ چکا ہے؟ سائم کانپتے ہوئے بولا، ہائے ہمارے رب، یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمیں تھوڑا سکون دے دو، کچھ لمحے، بس تھوڑی سی دیر۔ دوسرا شخص بھی فریاد کرتا ہوا، میں نے اپنی زندگی ضائع کی، ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگا، اور آج یہی میری قسمت ہے۔ اسی لمحے سائم کے دل پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 گزری، اور جو کفر کریں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب سائم اور دوسرے شخص کی چیخیں فضاؤں میں گونج رہی تھیں، لیکن وہاں نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی نجات تھی۔ وہ دونوں اپنی بے بسی اور شدید شرمندگی میں روتے ہوئے زمین پر جھک گئے، جیسے وہ خدا سے معافی مانگ رہے ہوں، لیکن اب وقت بہت دور نکل چکا تھا۔ ان کے دل شرمندگی سے چٹخ رہے تھے، روحیں اندر سے جل کر ٹکڑوں میں بٹ رہی تھیں، اور ہر سانس ایک شکنجہ بن گیا تھا جو ان کی آخری کرن کو بھی جگڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے، دنیا میں جو حقیر کام کیے، نافرمانی کی، دوسروں کا حق مانا، سب یاد آ رہا تھا، اور دل کے اندر ایک صدا تھی، کاش دنیا میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں اللہ کے ذکر کو نظر انداز نہ کرتا، کاش میں نے ان لوگوں کو نہیں روکا ہوتا جو دین کی بات کرتے تھے، کاش ہم نے ہر بار ان کا مذاق نہیں اڑایا ہوتا، کاش ہم نے حق کی بات سننے اور سنانے کی مخالفت نہیں کی ہوتی۔ ہر حرکت اور ہر لمحہ ان کے اعمال کی شدت کو یاد دلا رہا تھا، اور ان کی چیخیں اور رونے کی صدا ہمیشہ کے لیے جہنم کی ویرانی میں گم ہو گئی تھی، جہاں نہ روشنی تھی، نہ سکون، صرف درد، آگ اور ابدی عذاب باقی تھا۔ اس وقت ان دونوں کو سورہ برج کی آیت نمبر 10 یاد آئی، یقیناً جن لوگوں نے ظلم و ستم توڑا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب۔